والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں بری صحبت کے وبال کے بارے میں ہم کلام کر رہے تھے، جس کا اگر خلاصہ نکالا جائے تو یہی ہے کہ بری صحبت میں رہ کر، گندی صحبتوں میں رہ کر انسان کا ذہن کبھی پاکیزہ نہیں رہ سکتا ہے، جیسے کہ قوم لوط کا معاملہ ہوا۔ اور جب انسان بری صحبت پہ رہتا ہے تو نصیحت اثر نہیں کرتی، جیسے دیگر انبیاء علیہ السلام کی قوموں کا معاملہ رہا۔ اور بری صحبت کا ایک وبال یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان اچھی صحبت کی برکات سے مستفیض نہیں ہو پاتا، جیسے کہ نوح علیہ السلام کے صاحبزادے کا مسئلہ تھا، لوط علیہ السلام کی زوجہ کا مسئلہ تھا، آدم علیہ السلام کے پہلے جو بیٹا تھا قابیل، جس نے حابیل کو قتل کیا اور پھر راندہ درگاہ ہوا، اس کا معاملہ تھا۔ تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے ہمارے وہ لوگ بھی کہ جو کسی بزرگ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، صاحبزادگان ہوتے ہیں، کوئی نسبت ان کے پاس ہوتی ہے، کوئی آستانے سے وابستگی ہوتی ہے، یہ اگر سوچا کہ جی بس یہ اتنی وابستگی کافی ہے، اتنی میری نسبت کافی ہے، اور اس کے بعد میں خود اپنے آپ کو غلط حرکات سے نہ بچاؤں، ذہن کو پاکیزہ نہ رکھوں، اعمال کی اصلاح نہ کروں، اچھی صحبت کی مکمل برکات حاصل کرنے کے لیے مکمل باعمل نہ بنوں، تو پھر یہ بعض اوقات صحبتیں بھی بیکار ہو جاتی ہیں، اس اعتبار سے بیکار ہو جاتی ہیں، یعنی اس شخص کے حق میں ویسے تو صحبت کا بڑا اثر ہے، نسبت کا بڑا اثر ہوتا ہے، لیکن جب اس نے قدر نہیں کی تو پھر جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے کہ نبی کی صحبت کتنی زبردست صحبت ہوتی ہے، نبی کی نسبت کتنی زبردست نسبت ہے، لیکن جب انسان بری صحبت اختیار کرتا ہے تو بعض اوقات اس کے حق میں وہ نسبت بیکار ہو گئی۔ تو اب دیکھیں نا، اب نوح علیہ السلام میدان محشر میں ایسا تو نہیں ہوگا کہ نوح علیہ السلام کے صاحبزادے ہونے کی وجہ سے اس کے لیے کوئی بخشش کے پروانے جاری ہوں، نہیں، بلکہ وہ مجرمین کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور ایک عام درجے کا مسلمان جس کو نبی سے براہ راست کوئی خاندانی تعلق کے اعتبار سے کوئی نسبت وغیرہ حاصل نہیں ہے، وہ شان سے جنت میں جا رہا ہوگا۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ آدمی بری صحبت کی وجہ سے بعض اوقات اپنے آپ کو ایک حاصل شدہ بہترین منصب سے اتنا نیچے گروا لیتا ہے کہ جس کے بعد پھر اٹھنا نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے بہت سے ہمیں ملتے رہتے ہیں، ایسے صاحبزادگان ہوتے ہیں، ایسی شخصیات ہوتی ہیں جو بڑے خاندانوں سے ان کا تعلق ہوتا ہے، تو اگر ہمیں کبھی موقع مل جاتا ہے تو ہم تو یہ ان کو سمجھاتے ہیں کہ صرف بزرگوں کے نام سے نعمتیں حاصل کرنا، آسائشیں حاصل کرنا اور عزتیں سمیٹنا، مرکز محفل بن جانا، یہ کوئی کمال نہیں ہے، اصل ہے ان کے نقش قدم پر چلنا۔ جس طرح وہ ایک رول ماڈل تھے امت کے لیے، قوم کے لیے، ویسا بننا۔ اگر آپ ویسا نہیں بنتے ہیں تو خالی پھر نام لے لے کے ان کے مطلب شہرت سے، ان کے نیک نامی سے آپ صرف دنیاوی فائدہ حاصل کریں گے، اخروی فائدے آپ کو شاید حاصل نہ ہو پائیں۔ ہاں، اگر آپ حالت ایمان میں چلے گئے تو نسبت بیکار نہیں ہوتی، نسبت ضرور نفع بخش ہوگی، لیکن اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ایمان ضائع ہو گیا تو بس پھر یہ بھول جائیے کہ نسبت کا کوئی فائدہ آپ کو حاصل ہوگا، کیونکہ نسبت کا فائدہ بھی ایمان کے ساتھ مشروط ہے، اگر ایمان نہیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ تو حضرت یہ سورہ ہود چل رہی تھی، جس میں یہی ہم بیان کر رہے تھے کہ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس پہ الزامات نہ لگاؤ، اس کے ساتھ کسی غیر کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرو اور توبہ کرو، اس کی بارگاہ کی طرف رجوع کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کی نعمتیں بھی عطا فرمائے گا، آخرت کی نعمتیں بھی عطا فرمائے گا۔ اور ان تمام چیزوں کے جواب میں تم سے کوئی اجر بھی طلب نہیں کر رہا ہوں، صرف پیغام الہی پہنچا رہا ہوں اور تمہیں یہ میں سمجھا رہا ہوں کہ تم اس کو قبول کر لو۔ اور پھر حضرت ہود علیہ السلام کے معجزات بھی تھے، سب کچھ تھا، لیکن اس کے جواب میں یہ ہوتا ہے کہ بری اور گندی صحبت کا نتیجہ کہ اگر آدمی کسی خراب صحبت میں نہ ہو، اچھی صحبت بھی اس کو حاصل نہ ہو، پھر بھی یہ ضرور ہے کہ جب اس کو نصیحت کی جائے گی تو وہ قبولیت کی طرف آئے گا، اکثر ایسا ہوتا ہے۔ لیکن جب بری صحبت میں ہوتا ہے اور پھر نصیحت کی جائے تو وہ اثرات اتنے بعض اوقات غالب آ جاتے ہیں کہ نصیحت کو انسان نظر انداز کر دیتا ہے، جیسے انہوں نے کہا، قالوا، انہوں نے کہا، یا ہود، اے ہود، ما جئتنا ببینۃ، آپ ہمارے پاس کوئی دلیل لے کر نہیں آئے ہیں، کوئی نشانی دیجئے پھر ہم آپ کو مانیں گے۔ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، اور ہم فقط آپ کی ایک بات سے، آپ کی گفتگو سے
اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ ہے وہ بات کہ جب انسان بدبخت ہو جاتا ہے، بری صحبت سر چڑھ کر بولتی ہے تو کچھ نظر ہی نہیں آتا ہے۔ اب ایک آدمی اگر اس دور میں آپ دیکھ لیں، ایک آدمی کسی کو تلقین کر رہا ہے، نماز کی نصیحت کر رہا ہے، گناہ سے روکنے کی کر رہا ہے، اور سامنے والا اس کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس انکار کرنے والے سے پوچھو کہ آخر کون سی ایسی چیز چاہیے آپ کو، کون سی ایسی نشانی طلب کر رہے ہو کہ جو آپ کو اللہ کے دین کی طرف مائل کرے گی؟ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل نہیں فرمایا؟ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ موجود نہیں جو اس شخص کے بیان کی تائید کر رہی ہیں؟ پھر یہ نیک آدمی ہے، یہ تمہیں آپ کو دعوت دے رہا ہے، اچھی چیز کی طرف بلا رہا ہے، آخر کون سی چیز آپ کو روکے ہوئے ہے؟ تو بس وہ اسی طرح ہیلے بہانے کر کے سامنے والے میں ہی کوئی عیب نکال کر کسی طرح بس اس کی نصیحت کا رد کرنا ہے، اور وہ کامیاب ہو کر سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے کوئی بڑا تیر مار لیا ہے، حالانکہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مار کر کوئی ہنسے اور خوش ہو تو اس سے بڑھ کر بے وقوف کون ہوگا؟ تو یہ آج کل ہمارے ہاں ہو رہا ہے۔ اور تو انہوں نے کہا ہم خالی آپ کی بات سن کے اپنے خداؤں کو نہیں چھوڑیں گے، وما نحن لکا بمؤمنین، اور نہ ہی آپ کی بات پر ایمان لے کر آئیں گے، آپ کے لیے کوئی ایمان لانے والے ہم نہیں ہیں۔ ان نقول الا اعتراک بعد آلہتنا بالسوء، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی خدا کی تمہیں سخت پکڑ پہنچ چکی ہے، یعنی تم تک ہمارے کسی خدا کی سخت پکڑ پہنچ چکی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے کسی خدا کا وبال ہے تمہارے اوپر معاذ اللہ، جو تم ان کے خلاف اس قسم کی باتیں کر رہے ہو۔ یہ ہوتی ہے نحوست کہ بری صحبت کی، کہ ایک شخص میں حق کی تمام نشانیاں موجود ہوں لیکن انسان اس کی اچھی باتیں سن کر اپنے عیب ڈھونڈنے کے بجائے اسی میں نقص نکالنے کی کوشش کرے اور اسی کے اوپر الٹا الزام لگا دے۔ جیسے آج کل کو سمجھائے تو وہ لوگ ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ارے بھائی ان کی باتیں مت سنو، ان مولویوں نے کیا کر لیا، ان کو کون سی ترقی حاصل ہو گئی، یہ نہ خود ترقی کر سکتے ہیں نہ دوسرے کو ترقی کرنے دیتے ہیں، ان کے پیچھے چلو گے تو خالی مسجد تک پہنچو گے، اس سے آگے کہیں نہیں نکل سکتے۔ تو یعنی اب ان سے یہ پوچھے کہ ان کو چھوڑ کے تم مریخ تک پہنچ گئے ہو، یہ چاند پر پہنچ گئے، وہاں پہ جا کے تمہیں اپنے گھر بنا لیے، آپ کہاں تک نکلنے کے چکر میں؟ بھائی اس دنیا سے باہر تو کوئی نکل ہی نہیں سکتا، مرنے کے بعد روح ہی نکلے گی، وہ بھی اگر اللہ تعالیٰ راضی ہوا تو عرش الہی کے نیچے جا کے سجدہ ریز ہوگی، ورنہ یہ مقید رہو گے۔ تو آپ نے کون سا کارنامہ کر لیا؟ زیادہ تھوڑی دولت جمع کر کے عام لوگوں سے زیادہ اچھا لائف سٹائل بنا لیا ہے، علاقہ ذرا آپ کو اچھا مل گیا، مکان مل گیا، تو یہ تو کوئی کامیابی نہیں ہے، ابھی موت کا جھٹکا آئے گا اور آپ سیدھے قبر میں ہوں گے، یہ تمام نعمتیں یہیں رہ جائیں گی۔ اور پھر وہ شخص جو تلقین کر رہا ہے جس کو آپ مولوی کہہ کر نظر انداز کر رہے ہیں، جس کو بیکار کہہ رہے ہیں، جس کو دنیا کے دوڑ میں پیچھے رہ جانے والا کہہ رہے ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ ہی قبر میں، دوسری قبر میں مثلا اگر وہ آ گیا، اب دونوں نیچے ساتھ ساتھ لیٹے ہوئے ہیں، بتائیے ایسا ہوا ہے کہ آپ نے وصیت کر دی ہو کہ میری قبر چاند پہ بنانا، اور پھر آپ کو سیٹلائٹ مطلب خلائی شٹل لے گئی ہو، چاند کے اوپر آپ کا مزار بن گیا ہو، تو پھر بھی چلو کوئی بات ہے، لیکن وہاں پر بھی ایسی ہوگا کہ جب آپ وہاں دیکھیں گے تو دنیا آپ کو اوپر نظر آئے گی، لوگ اوپر ہی ہوں گے، آپ نیچے ہوں گے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس قسم کی ہیلے بہانے کر کے نصیحتوں کو نظر انداز کرنا بری صحبت کا نتیجہ ہوتا ہے، اور یہ بدبختی ہے، کوئی خوشبختی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا تذکرہ کوئی مدح کے لیے نہیں فرمایا، مذمت کے لیے فرمایا ہے، عبرت حاصل کرنے کے لیے فرمایا ہے کہ ان کو دیکھو، ان کو سنو اور سمجھو کہ کیسے انہوں نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار کر قیامت تک کے لیے اپنے آپ کو لعنت کا مستحق بنایا ہے۔ تو اللہ کے دین کو چھوڑنے سے، دینداروں کو نظر انداز کرنے سے، ان کی باتوں کا مذاق اڑانے سے، اپنی بوگس دلیلوں سے ان کی بہترین دلیلوں کو ناقص قرار دینے کے ذریعے ہم کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، کوئی فلاح کامرانی نہیں ملے گی، تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، اس لیے تھوڑا سا ہمیں سوچنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو صرف یہ ان نقول الا اعتراک بعد آلہتنا بسوء، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کسی خدا کی بری جھپٹ یا پکڑ آپ تک پہنچ چکی ہے، تبھی آپ ایسی معاذ اللہ کوئی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ قال، آپ نے ارشاد فرمایا، انی اشہد اللہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں، واشہدوا، اور تم سب بھی گواہ ہو جاؤ، انی بریء مما تشرکون، کہ بے شک میں ان تمام سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، تم سب مل کر میرا برا چاہو، اگر یہ سمجھتے ہو کہ تم حق پر ہو، میں غلط ہوں نا، تم سب مل کر میرا برا چاہو،
ثم لا تنظرون، اور پھر مجھے بالکل مہلت نہ دو، پکڑ لو، پھر میں غلط آدمی ہوں تو پھر تم مجھے ٹھیک ہے میرے خلاف کرو، دیکھتے ہیں کون کامیاب ہوتا ہے۔ تو یہ دعویٰ بہرحال ایک نبی ہی کر سکتا ہے کہ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ ان کو وحی الہی کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کہ نبی باقی رہے گا، اس کی قوم باقی رہے گی، اور مجرمین پہ عذاب نازل ہوگا، تباہ ہو جائیں گے۔ ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں، اور نہ یہ کرنا چاہیے کہ اچھا میرے خلاف کر کے دیکھو تم کامیاب ہو ہی نہیں سکتے ہو۔ یہ دعویٰ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وقتی طور پہ کسی غلط انسان کو ہم پہ غلبہ عطا فرما دے اور ہمیں مغلوب کر دے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حق ہے ہم باطل ہیں۔ بظاہر یزید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غالب نظر آیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں مقام شہادت آپ نے حاصل فرمائی، بظاہر ایک طرح سے یہ نظر آتا ہے کہ ان کا غلبہ ہوا، آپ کو شکست ہوئی، لیکن اگر آپ غور کریں تو حقیقتاً یہ شکست نہیں ہے، تو فتح ہے، یہ تو قیامت تک کے لیے فتح ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ظاہری اعتبار سے باطل بسا اوقات حق پر غالب آئے، لیکن حقیقتاً غلبہ حق کا ہی ہوتا ہے، وہ بعد میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ایسا دعویٰ کریں تم کچھ بھی کر لو مجھے کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ میں صحیح بات کہہ رہا ہوں، اس نے گولی مار دی، آپ کو مر گئے، تو اب یقینی سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عزت دے گا، آپ کو بلندی دے گا، وہ الگ بات ہے، لیکن دیکھنے والے کہیں گے یار دعویٰ تو بڑے کر رہا تھا، دیکھو ایسا ہو گیا، یہ تو ایسا کہہ رہا تھا، اس کا مطلب یہ غلط تھا۔ تو یوں ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر کوئی غلط شخص بھی غالب آ جائے، اس لیے یہ دعوے ہمیں زیبا نہیں ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن تو یہی کہہ رہا ہے اور ہمیں ان پہ بالکل یقین ہے، آپ ہو سکتا ہے وقتی طور پہ مجھ پہ غالب آ جائے، لیکن آخری فتح حق کی ہی ہوتی ہے وغیرہ۔ اسی طریقے سے اکابرین نے بھی کہا، لیکن نبیوں کا ایک الگ معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام جو کلام کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح کے دعوے کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی نفسانی خواہش کے تابع ہو کے نہیں کر رہے ہوتے، یہ ان کی معاذ اللہ کوئی بڑکیں نہیں ہوتی ہیں کہ اپنے پاس سے کوئی چیز وضع کر کے بیان کر دی، بلکہ اللہ تعالیٰ وحی فرماتا ہے کہ آپ ایسا کہیں۔ اب وہ حقیقتاً یہ نبی نہیں کہہ رہا، وہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے جو کرنا ہے کرو، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ بھی اگر آپ غور کریں ایک ظاہری علامت ہوتی ہے نبی کے حق ہونے کی، اور اس کے نبوت کی ایک بڑی دلیل ہوتی ہے کہ اتنا بڑا دعویٰ، قوم پوری ایک طرف ہے، ایک طرح شخص ایک طرف ہے، یا چند اس کے ساتھ اس کے متبعین ایک طرف ہے، تو اتنی اعتماد سے کیسے وہ گفتگو کر رہا ہے، لیکن وہ سمجھ میں بات نہیں آتی ہے، بری صحبت ایسی ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، بے شک میں اس اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں جو میرا رب اور تمہارا رب ہے۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کوئی چلنے والا ایسا نہیں کہ جس کی گردن اس کے قبضہ قدرت میں نہ ہو۔ ویسے تو اس کا معنی ہے پیشانی، کہ اس کی پیشانی اللہ کے دست قدرت میں نہ ہو، مراد یہ ہے کہ ہر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، کوئی اس کے تصرفات سے باہر نہیں ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر حاصل ہوتا ہے، کہ اگر تم سیدھا راستہ چلو گے تو اس رب سے ملاقات کا شرف حاصل ہوگا، وہ رب تمہیں حاصل ہو جائے گا، لیکن جو راستہ تم نے اختیار کیا ہے وہ تباہی کا راستہ ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم منہ پھیرو، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، تو بے شک میں تو تمہیں وہ تمام پیغام پہنچا چکا ہوں جس کے ساتھ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری طرف بھیجا تھا، وہ پیغام کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اگر تم میرا کہنا نہیں مانو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے گا، تم پہ عذاب نازل ہوگا، تم رسوا ہو جاؤ گے، نشان عبرت بن جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ دوسروں کو لے آئے گا، پھر ان کو تبلیغ ہوگی، ہو سکتا ہے وہ ہدایت پا جائے تو وہ نجات پا جائیں گے، تم تباہ ہو جاؤ گے۔ اور مزید فرمایا کہ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، بے شک میرا رب ہر شے پر نگہبان ہے، اس کی حفاظت فرمانے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور جب ہمارا حکم آیا یعنی عذاب نازل ہوا تو ہم نے ہود اور آپ کے ساتھ ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اپنی رحمت اور کرم سے بچا لیا، نجات عطا فرمائی اور انہیں سخت عذاب سے چھٹکارا دے دیا، تو اس طریقے سے یہ بچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتِلْكَ عَادٌ، اور یہ عاد ہیں۔ اب یہ اشارہ تھا ان کھنڈرات کی طرف کہ جہاں پر خود یہ کفار قریش بھی جایا کرتے تھے اور جا کر دیکھتے تھے
کہ ان قوموں پر عذاب کے آثار آج تک موجود تھے، اور بستیاں الٹی پڑی ہوئی تھیں، اوندھی پڑی ہوئی تھیں، اور اس طرح کے آثار نظر آتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابھی فرمایا کہ یہ ہیں عاد، جحدوا بآیات ربہم، انہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، وعصوا رسلہ، اور اپنے رسولوں کی نافرمانی کی، واتبعوا امر کل جبار عنید، اور ہر بڑے سرکش ہٹ دھرم کے کہنے پر چلے۔ یہ ہے دیکھیں بری صحبت، کہ ایسی ہوتا ہے کہ ہم بعض اوقات گندی صحبت میں رہ کر کسی کو اپنا ایسا لیڈر مان لیتے ہیں، ایسا رہنما مان لیتے ہیں، ایسا اس کو اپنا قائد تسلیم کر لیتے ہیں کہ پھر جو وہ کہتا ہے ہم مانتے چلے جاتے ہیں، اور آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ان کے پیچھے اس دنیا میں لعنت لگی ہوئی ہے اور قیامت کے دن بھی۔ الا ان عادا کفروا ربہم، سن لو خبردار، بے شک عاد نے اپنی یعنی قوم عاد نے اپنے رب کا انکار کیا۔ الا بعدا لعاد قوم ہود، اور دور ہو جائیں یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں یہ عاد جو ہود کی قوم ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اس آخری کلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی بالکل عیاں ہے کہ یہ وہ قوم تھی کہ جس کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا اور ان کو اپنے نبی کی صحبت عطا فرمائی، اسے قبول کرنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت میں ان پر اللہ کی لعنت رہے گی۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا کسی کو اپنی رحمت سے دور کر دینا۔ یہ لعنت کا مطلب ہے کہ اللہ کی لعنت، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ تو یہ رحمت سے دور ہو گئے، جو رحمت سے دور ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہے گا۔ تو اس سے یہ دیکھیں ظاہر ہوا کہ بری صحبت ایسا اثر کرتی ہے کہ سامنے نبی موجود ہوتا ہے، نبی ہمیشہ ہم نے آپ کو نبوت اور رسالت کے بیان میں عرض کیا تھا کہ ان کو نہ صرف نسب اچھا حاصل ہوتا ہے، وہ کسی اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو مردانہ وجاہت سے خوبصورتی سے نوازتا ہے، ان کی زبان میں بڑی روانی ہوتی ہے، تاثیر ہوتی ہے، اور وہ دنیا سے بالکل بے نیاز ہوتے ہیں، کوئی لالچ نہیں ہوتی، معجزات دکھاتے ہیں۔ پھر آخر کون سی ایسی چیز ہے جو ان کی بات کو قبول کر لینے، ان پر ایمان لانے کے راہ میں رکاوٹ بنے؟ تو جو بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اس میں ایک بات بس آپ یہ دیکھیں گے کہ بری صحبت اگر کسی پہ اثر ہوتا بھی ہے، دوسرا اس کو روک دیتا ہے، اس کی صحبت کی وجہ سے پھر انسان نے حق کو قبول نہ کیا اور قیامت تک کے لیے تباہ ہوئے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ہماری آنے والی نسلوں کو ہر قسم کی گمراہی سے محفوظ فرمائے اور اچھی صحبت کی برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔